سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन का हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अद्दाई इलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی ولی بندہ مقرب سے عداوت رکھتا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ اتنا کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا کہ فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ذرے آفتاب بنے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور جنہوں نے محبت سے اس چہرہ انور کی زیارت کی اور دل سے ایمان لائے، ان کا مقام پھر یہ تھا کہ ان سب کو نجوم ہدایت قرار دے دیا گیا۔ آج ہم ایک ایسے نجم ہدایت کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ ابتدا زندگی کی ایک خدا و رسول کے بڑے کمینے دشمن جو تھا عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے سے ایک گڈڑیے کے طور پر جو تھے اپنی زندگی کا آغاز کیا، پھر جب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیر ہوئے، پھر اللہ نے کیا مقام دیا، وہی شخص پھر فقیہ امت بنا، وہی قاری قرآن بنا، وہی چوبدار مصطفیٰ رسول ہم کا باڈی گارڈ بنے، اور پھر یہ ہوا کہ وزیر خزانہ سیدنا عمر کے دور میں بنے، اور پھر کوفہ کے چیف جسٹس بھی رہے، اور عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کرتے تھے، فرماتے کہ تو ہمیں قرآن سناؤ، اور آخری جو آپ نے دورہ قرآن اپنی ظاہری حیات کے آخری دفعہ جو سنایا، اور اس میں جبرائیل امین سے آپ نے 2 دفعہ جو دورہ قرآن کیا، تو یہ اس میں موجود تھے، انہوں نے جبریل کو سنا وہ دورہ کرتے ہوئے، دیکھا نہیں لیکن سنا، اور 70 سے زائد قرآنی جو صورتیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے تو انہوں نے ہجرت کی اسلام کی خاطر 2 دفعہ، اور تیسری دفعہ پھر مدینہ منورہ کی جو تھی وہ بھی ہجرت کی، اور کمال یہ تھا کہ بدر میں بھی ساتھ رہے، احد میں بھی ساتھ رہے، خندق میں ساتھ رہے، حدیبیہ میں ساتھ رہے، خیبر کی فتح میں ساتھ تھے، فتح مکہ کے وقت ساتھ تھے، اور ایک کام جو انہوں نے کیا وہ بھی تاریخ میں رقم ہے اور کمال کا کام ہے، جس سے مجھے پڑھ کے بڑی راحت ہوتی ہے، کہ خدا و رسول کا سب سے بڑا دشمن اس امت کا فرعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرعون سے بھی زیادہ بدتر تھا، وہ ابو جہل تھا، اس کی گردن کاٹ کر اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف بھی نہیں حاصل ہوا۔ تبھی اس نے کہا تھا کہ کاش مجھے کوئی بڑا آدمی مارتا، یہ کیا ایک جو ہے کھیتی باڑی کرنے والا، میں اس کے ہاتھ سے قتل ہو رہا ہوں۔ آخری وقت بھی اس کا غرور اور کبر ابو جہل کا اس قدر زیادہ تھا، اور پھر ان کی غیرت ایمانی کمال کی تھی۔ جب یہ تھے چیف جسٹس، ان کو پتہ چلا، یا گورنر تھے ایک علاقے کے، کہ مسیلمہ کذاب کے 2 وہ سفیر جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے سامنے انہوں نے گستاخی کی کہ ہم تو آپ کو پیغمبر نہیں مانتے، مسیلمہ کذاب کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، چونکہ سفیر کا احترام لازم ہوتا ہے۔ بعد میں وہ ان کے قابو چڑھ گئے، تو انہوں نے کہا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم بطور سفیر تھے، اب بطور سفیر نہیں قیدی بن کے آئے ہو۔ ان کو بھی انہوں نے جہنم رسید جو تھا وہ کروایا تھا۔ یہ کون شخصیت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک پاک پکڑی ہوتی تھی، آپ کا عصا مبارک پکڑ کے آگے آگے چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی جائے نماز پکڑ کے چلتے تھے، آپ کا سفر کا سامان پکڑ کے چلتے تھے، اور پھر نالین پاک کے حوالے سے کیا عشق رسول تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاپوش مبارک اتارتے، یہ ان کو اپنی بغل میں کپڑے میں لپیٹ کر اپنی بغل میں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد پاک سے باہر آتے تو ان کے پاؤں کے سامنے، پائے اقدس کے سامنے یہ پاپوش مبارک رکھتے تھے۔ ایسا عظیم عاشق رسول اور ایسا فقیہ امت الگ سے جن کی فقہ مدون ہو چکی ہے، اتنی ضخیم فقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دبلے پتلے جسم کے، قد ذرا چھوٹا تھا، ایک دفعہ مسواک اتارنے کے لیے اوپر چڑھ گئے ایک درخت کے،
تو صحابہ نے دیکھا تو ان کی پنڈلیاں بہت کمزور تھی، صحابہ کرام ہنسنے لگ گئے، تو آپ نے فرمایا قیامت کے روز احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا وزن ہوگا، اس کی جو ہے پنڈلیوں کا اہمیت اس کی زیادہ ہوگی۔ ناظرین کرام، عظیم عاشق رسول، فقیہ امت، قاری امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور کیا خواہش کی، آخری وقت آیا، کہا مجھے حضرت عثمان بن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات جو ہے ان کے قرب میں دفنانا۔ تو یہ کیسے عظیم عاشق رسول تھے، اور یرموک کے جو مارکا تھا اس میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور وہیں پہ پھر جو ہے یرموک میں یہ شہید ہوئے۔ آج ان کے تذکار پاک کرنے کے لیے، ان کی علمی خدمات، ان کا زہد و تقوی، ان کا عشق ماں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف اور تصوف پہ اتھارٹی ہے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ، ڈاکٹر شبیر احمد جامی، ایک یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، ان کے ساتھ نوجوان سکولر ہیں پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، اور ان کے ساتھ پروفیسر عین الحق بغدادی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی ابتدا کر رہا ہوں آپ سے ڈاکٹر جامی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ نام آتا ہے نا، مجھے تو ایک لطف آتا ہے، جس طرح سیدنا بلال حبشی کا ذکر آئے، خلفائے راشدین کا آئے، خالد بن ولید کا آئے، حضرت ابو ہریرہ کا آئے، اسی طرح عبداللہ بن مسعود کا بھی ذکر آتا ہے، انس بن مالک کا آئے، ایک خاص کیفیت اور واقعات اور تاریخ سامنے گھومتی ہے۔ غازی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو نجوم ہدایت فرمایا تھا، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، بھئی میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب لوگوں نے کہا جی آپ کو جس زمانے میں بھیجا گیا ہے تو وہ تو آزمائشوں کا اور اندھیروں کا اور وہ گھٹا ٹوپ زیادتیوں کی جگہ تھی، تو آپ کیسے فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے مراد میرے یہ ساتھی ہیں جن کو میری صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، یہ ہے۔ دوسرا قاضی سے بنیادی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک بندہ جب اسلام لے کر آتا ہے تو اس کی فطرت سلیمہ کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ بنیادی طور پر کیسے چل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کی تربیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت للعالمینی کے فیض سے بڑا وافر فیض دے کر فرما رہے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن ان کا ذرا پیٹرن دیکھیں، ان کو 4-5 ایسے امتیازات ملے جو ان کے ساتھ خاص ہو کر ہی رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ عشق و محبت کو اپنانے کے، اظہار کے اور اندر جذب کرنے کے کئی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن جوتا مبارک اور نالین مبارک پکڑنا اور نالین کو بغل میں رکھنا، پھر آپ کا سامان مبارک لینا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت سر انجام دینا، اس سے آپ ان کے عشق کے اس گہرے پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب اپنے جوتے امیر خسرو کے سر پر دیکھے اور سارا قافلہ دے کر کہا امیر خسرو اب بھی جوتے سستے لے آیا ہے، تو اس کیفیت کا اندازہ لگائیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نالین کے نیچے پوری کائنات ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اور آپ کی جب ان چیزوں سے لگن کی یہ حالت ہے تو آپ کی ذات سے کتنا لگن ہوگا۔ واہ واہ۔ اچھا جی، دوسرا دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا اور جو کتاب نازل فرمائی، اس کتاب کو پڑھنے میں، سمجھنے میں اور اس کا ماہر بننے میں کتنا لگن تھا۔ واہ۔ اس کا آپ اندازہ لگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اور 4 صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ ان سے تم قرآن مجید سیکھو، اور ان میں پہلا نام عبداللہ بن مسعود کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس کو قرآن مجید کے عالم ہونے کی اور قرآن کا صحیح رازدار ہونے کی گارنٹی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند دیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گولڈ میڈلسٹ ہے،
گولڈ میڈلسٹ تھے، پہلے پی ایچ ڈی گولڈ میڈلسٹ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک بات پر بڑا رش کرتے تھے اور کہتے تھے جی میں ان کو پھر صبح جب بتانے گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ بات مجھ سے بھی پہلے بتانے گئے ہوئے تھے۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، ہم تینوں باہر نکل پڑے تو ہم مسجد نبوی کے جب قریب گزرے تو آپ نماز کے اندر اونچی آواز سے قرآن کی قرات سے نوافل پڑھ رہے تھے، تو ہم تو ذرا چلتے گئے تو حضور وہاں رک گئے اور کافی دیر ان کی تلاوت سنتے رہے، اور پھر ہم جب قریب گئے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا کسی کے ساتھ قرآن کے سننے کا یہ نہیں رہا، اتنا عبداللہ بن مسعود کی عزت افزائی۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن اس طرح پڑھتا ہے جس طرح قرآن مجید نازل ہو رہا ہو اور جس طرح جبرائیل مجھے پڑھ کے سناتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا قاری قرآن جی، سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلند پایہ شخصیت کا نام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر تینوں بنیادی جو علوم ہے بڑا بلند مقام عطا کیا۔ سب سے پہلی بنیادی بات آپ کے جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ دو روایات ہیں، ایک سیر اعلام النبلاء میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اصلی وہی ہے، وہ جو دودھ والی ہے اصلی وہ ہے، دوسری کو چھوڑ جی، وہ دیدار کے والے سے اور دوسری آپ کے مان لانے کے والے سے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس وادی میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے بکریاں چراتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زیارت کی۔ دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے طلب کیا تو آپ نے عرض کیا کہ یہ بکریاں تو میرے پاس امانت ہیں اور میری ملکیت نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے آپ کے اس جواب کو بہت پسند کیا۔ وہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہونا، جی بالکل، کہ یہ میرے پاس امانت ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ ایسی بکری لائیں کہ جو ابھی چھوٹی ہے اور دودھ نہیں دیتی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت پھیرا اور اس سے دودھ دو کر آپ نے خود بھی نوش فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا۔ یہاں جو جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جو آپ نے بکری کا دودھ دوتے ہوئے فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ تم تو سکھائے ہوئے لڑکے ہو اور پڑھائے ہوئے لڑکے ہو، یعنی جو ان کا ایک علمی مقام تھا اس کی طرف پہلے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، اور تم تو لوگوں کو پڑھاؤ گے۔ جی بالکل۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو قرآن فہمی کی دولت عطا کی۔ اچھا، یہ واقعہ جو ہے نا اپنا بشارت، اس میں تھوڑا سا ایک نکتہ ہے بڑا باریک، جی جی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ دیا، اس کے بعد ان کو دیا عبداللہ بن مسعود کو پینے کے لیے، اور تیسرے ننبر پہ پھر خود پیا۔ جی جی، یہ اثار کا پہلو اس کے اندر دیکھیں نا آپ۔ بالکل۔ اور پھر دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی طرف آپ کی رغبت تھی اس کا خود بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ عبداللہ نام کی چار شخصیات اسلام میں بڑا ان کو مقام ملا، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، عبادلہ اربع ان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ آپ کے تعلق کا عالم یہ تھا کہ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ نے خود بیان کیا کہ میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور صورتوں کے بارے میں جانتا ہوں، یہ کہاں اتری اور کس زمن میں اتری، اور پھر آپ نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے پتہ چلے
کہ کسی جگہ پر قرآن مجید کے حوالے سے مجھ سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے اور میری سواری وہاں پہنچ سکتی ہے تو میں اس سواری کو لے کر وہاں پہنچوں گا۔ پھر قرآن ہی سے محبت کا ایک اور واقعہ آپ کا جو تاریخ اسلام کے اندر ایک اعزاز آپ کو ملا، انفرادی مقام ملا کہ مشرکین اور کفار کے مجمع میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا اعزاز آپ کو ملا۔ صحابہ کرام جو ابھی تعداد میں بہت تھوڑے تھے، آپس میں گفتگو ہوئی کہ کون شخص ہے جو کفار میں جا کر بلند آواز سے قرآن پڑھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا کہ ایسا آدمی ہو جس کا طاقتور قبیلہ اس کو سپورٹ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا حامی اللہ رب العزت ہوں گے اور اللہ رب العزت میری تائید فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ حرم مکہ میں پہنچے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر، جبکہ وہاں کچھ سردار کفار و مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، بلند آواز سے سورہ رحمان آپ نے پڑھی شروع کر دی۔ جیسے ہی سورہ رحمان آپ نے پڑھی تو کفار اور مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے، اس قدر آپ کو زد و کوب کیا گیا، چہرہ آپ کا زخمی ہوا۔ جب واپس آئے تو پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں کل پھر جا کے قرآن سناؤں گا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب آپ نے ان کو قرآن مجید سنا دیا ہے۔ کہا کہ آپ پہ بڑا ظلم ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہ بڑے بڑے سردار مجھے بہت چھوٹے نظر آئے ہیں۔ جی بالکل۔ اور جی آپ کی طرف بغدادی صاحب عمرہ کر کے آئے آپ؟ جی جی الحمدللہ۔ آپ کے یہ بال آپ نے ترشوائے ہوئے ہیں۔ جی ایسا وہ آپ بڑے ابتدائی دور میں جب آپ کے پروگرامز میں آتا تھا تو آپ نے ایک دفعہ میرے سے پوچھا بھی تھا کہ یہ وگ ہے یا بال اوریجنل ہیں، تو اب میرے خیال میں وہ یقین میں بدل جائے گا۔ تو وہاں پر مکہ شریف میں بھی جب میں یہ حلاقہ کروانے کے لیے گیا تو ایک ہمارے دوست ہیں وہاں شاکر صاحب، تو وہ میرے ساتھ گئے کہ میں دیکھوں گا کہ یہ آپ کے جو بال ہیں یہ اوریجنل ہیں یا وگ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی پوچھا اور بعد میں ساتھ بیٹھے جا گئے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی تو آج عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر خیر یہاں ہو رہا ہے، آپ وہ علمی شخصیت ہیں کہ جیسے قرآن فہمی میں آپ کا وہ بلند مقام اور مرتبہ ہے، اور جس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات بھی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ ما من کتاب اللہ سورۃ الا وانا اعلم حیث انزلت، قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں کہ جس کو میں نہ جانتا ہوں کہ وہ کیسے نازل ہوئی۔ واہ۔ اب جب شان نزول ہوتا تھا تو آپ اس کی پوری کیفیات کو کیپچر کرتے تھے، ٹھیک، پوری پکچرائز کر لیتے تھے، اس کی ویڈیو اپنے دماغ میں بنا لیتے تھے، اور بعد میں جہاں اس کی ضرورت ہوتی تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرماتے۔ جیسے فتح مکہ کے دن جو آیت نازل ہوئی انا انزلنا لک فتح، جو فتح مبین کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں فتحنا لک فتح مبین، یہ بہتر الفاظ ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوتی ہے تو آپ اس کی پوری کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کی کتنی شدت ہوئی، اور آپ کی پیشانی مبارک کے سے پسینہ بہنے لگا اور آپ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، تو وہ پوری کیفیات بیان کرتے۔ ایسے ہی آپ مدینہ شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلا ہوا تھا، تو اس وقت کچھ یہود آئے، وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں کو منع کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال نہ کریں، لیکن کچھ نے کہا نہیں پوچھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے آگے کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روح کے بارے میں پوچھا، اور آپ اس وقت تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے جو کیفیت دیکھی تو میں نے اندازہ کر لیا کہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے روح کے متعلق یہ لوگ سوال کرتے ہیں، تو فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ سبحان تو قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں آپ اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا بِظُلْمٍ، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس وقت کچھ صحابہ کرام پہ یہ شاق گزرتا ہے کہ ایمان لائے اور پھر ایمان کو ظلم اس کے ساتھ ملانا، تو وہ فرمانے لگے کہ ہم میں سے تو ہر آدمی ایسا ہے جو کم از کم اپنی جانوں پہ تو ظلم کرتا ہے، کہ ہم مشقت میں پڑے رہتے ہیں ہر وقت، ہم دیگر چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں۔ تو اس وقت آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ساتھ میں ان صحابہ کو پڑھ کے سنایا۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو یہ ظلم ہے یہ وہ والا ظلم ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ وہ ہے جو سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا کہ جو شرک ہے ان شرک لظلم عظیم، تو یہ وہ والا ظلم ہے کہ شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو مت ملاؤ۔ ٹھیک، گویا کہ آپ کے اندر قرآن فہمی کا
اللہ رب العزت نے وہ ملکہ آپ لوگوں کو عطا کیا کہ یہ ہمارا آج ترہ امتیاز ہے اس دین اسلام کا کہ ایک ایک دین کی چیز کو ہم تک امانت کے ساتھ منتقل کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ میں بڑی تاثیر تھی۔ آپ ہر جمعرات کو وعظ کیا فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اور دیگر لوگوں نے بھی کہ آپ ہر روز کیوں نہیں وعظ کرتے؟ آپ نے کہا اس لیے کہ تم اکتا جاؤ گے۔ تو ہمارے ہاں اس بات کا بھی خیال رہنا چاہیے، یہ جو جلسے میں 5-5 گھنٹے کی تقریریں 10-10 گھنٹے کی ہیں اور ہر روز ہوتا ہے تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا ایک نفسیاتی پہلو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کال سے ملتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں میں جمعرات ہی تمہیں وعظ کیا کروں گا۔ جی بشارت۔ جی غازی صاحب، آپ کی وابستگی نبی علیہ السلام کی ذات کے گرامی قدر کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اس قدر حضور سے وابستگی تھی کہ آپ کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ عادات اور اطوار کے اندر بھی بہت زیادہ مشابہت تھی ان کی، کیونکہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر اور حضر میں موجود رہتے تھے۔ تو پھر یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ پردہ اٹھا کر گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اور میری راز کی بات بھی سن سکتے ہیں۔ سبحان اس قدر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق۔ پھر اسی تعلق کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو بھی بات سنی، قرآن کی کسی آیت کی تفسیر سنی، حدیث سنی، اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ جیسا کہ قبلہ جامی صاحب نے فرمایا جب آپ کوفہ آئے تو وہاں آپ نے درسگاہ قائم کی، ہزاروں کی تعداد میں 4000 تک آپ کے شاگردوں کی تعداد پہنچتی ہے۔ جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے تو آپ نے اپنے تلامذہ کو حکم دیا کہ وہ مولا کائنات کا استقبال کرے، تو ایک میدان آپ کے شاگردوں سے بھر گیا۔ اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن مسعود پر رحم کرے، تو انہوں نے کوفہ کے گلی بازار کو علم سے بھر دیا ہے۔ اس قدر کثیر تعداد آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ حدیث بیان کرنے کے اندر کس قدر احتیاط۔ آپ حدیث بیان کرتے ہوئے قال رسول اللہ کے الفاظ نہیں کہتے تھے، اور اگر کبھی قال رسول اللہ کے الفاظ زبان سے نکل جاتے تو جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی اور اس قدر پریشان ہو جاتے، اور پھر فوراً کہتے کہ اس کے مشابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کے قریب تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ ایک درس بھی ہے کہ ہم بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ حدیث رسول ہے۔ ہاں، بلکہ اپنا بغدادی صاحب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ کہ لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایک لکھ دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے، دوسرا بھی اس کو کر رہا ہوتا ہے، وہ حدیث ہوتی نہیں۔ تو یہ بھی احتیاط، ان کی احتیاط کا خیال وہ کہتے تھے غالباً جو میں سمجھا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی بات فرمائی یا اس کے قریب ترین بات فرمائی کہ کوئی لفظ وہ نہ ہماری زبان سے نکل جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا۔ کیا احتیاط ہے جی؟ احتیاط تھی یہ، اور غازی صاحب مجھے اس کے اوپر نا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ادری ما قدر بقائی فیکم، کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے میرا وجود کتنا اور باقی رکھا ہے کہ میں آپ میں یہاں اس پوزیشن میں رہوں۔ ٹھیک، اس وقت آپ نے فرمایا کہ فاقتدوا باللذین، ان دو لوگوں سے کی اقتداء کرو، واشار الی ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فاہتدوا بعمار، کہ عمار بن یاسر جو ہیں ان کی ہدایت کی باتوں پہ عمل کرو۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ وما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، کہ جو بھی بات عبداللہ ابن مسعود فرمائیں اس بات کی تصدیق کرو، اس کو سچ جانو، اس کو حق جانو۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ آپ کے جو روایات تھیں ان روایات کے اوپر جو آپ نے بات کی نا کہ سوشل میڈیا اور فلاں فلاں، کہ آپ بات ہی وہ کرتے تھے، جیسے دیکھیں نا آپ جب مویشیوں کے ساتھ تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پلانے کا جب ڈیمانڈ کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو یہ امانت ہیں چیزیں، تو میں کیسے اس امانت میں خیانت کر سکتا ہوں۔ تو گویا کہ آپ جب ان چیزوں کے اندر اتنے امانت دار تھے تو کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم روایت کرنے کے اندر نعوذ باللہ آپ کوئی خیانت برت سکتے تھے۔ آپ کا پورا گھرانہ، آپ کے بھائی، آپ کی حتیٰ کہ پوتے، آپ کی بچی سارہ جو آپ کی بیٹی ہیں، یہ سب کے سب روات میں ہیں، روات الحدیث میں ہیں، آپ سے روایت کرتے ہیں۔ بلکہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں یہ حضرت سارہ نے اپنے والد سے یہ روایت کی تھی، جو آپ نے کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دیکھا لوگوں کے پوچھا کیوں ہنستے ہو، تو انہوں نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ واللہ پیلو کا درخت تھا جس پہ چڑھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واللہ نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ، کہ ان عبداللہ ابن مسعود اثقل فی المیزان یوم القیامت من احد، کہ قیامت کے دن ان کا وزن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ حضرت سارہ ہیں جو آپ کی بیٹی ہیں، وہ آپ سے روایت کرتی ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے علم کے اندر وہ مقام پیدا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں آئے تھے تو آپ کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بہت سارے اصحاب ساتھی آپ کے پاس آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھنا شروع کر لیا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں، تو وہ تھوڑے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آپ ان کے بارے میں فرماتے ہو نا، میں آپ سے زیادہ ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ قاری قرآن ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، وہ حافظ السنہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے محافظ ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی ہو آپ میں سے، کیونکہ ہمارے لیے اقتداء کا یہ واحد راستہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرما دیا تھا نا کہ آپ ان سے ہدایت حاصل کریں، ان کی اقتداء کریں، ان کی طرف سے قرآن سیکھیں، ان سے قرآن سیکھیں، کہ اس لیے کہ ہمارے لیے مشعل راہ صرف صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ شاعر بھی بڑے با کمال تھے، شاعر بھی بہت بڑے تھے۔ ہاں جی، اس طرف ہم نے توجہ نہیں کی کہ شاعر بھی بہت زبردست، شاعر بھی بہت بڑے تھے، خدا داد صلاحیتیں بچپن سے بھی بڑی، بچپن سے بہت زیادہ، اور ان کو پھر وہ جو کیا کہتے ہیں اور چار چاند لگے وہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھانے والے بھی آپ تھے۔ اچھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی طبیعت میں حضرت ابو ذر غفاری جیسے فقر والے لوگ یہ سارے مزاج میں بالکل ایک جیسے تھے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سابقون الاولون میں سے، سابقون الاولون خود فرماتے تھے کہ میں چھٹا ایمان لانے والا مسلمان ہوں۔ اچھا، تصریح فرماتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو بہت قریب تھے، وہ حسرت بھرے جملے بولتے تھے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا بھی اپنے ساتھیوں میں کسی کو نہیں دیکھا۔
اللہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ باقیوں کی فضیلت ان کے پیش نظر نہیں تھی، یعنی ان کو بھی اس صف میں وہ رکھتے تھے، سبحان اللہ، بھئی یہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اور امتیازات دیے تھے، اللہ بڑا ان کا تبادل تھا۔ وہ جو قاضی صاحب میں بات کر رہا تھا کہ فقہ حنفی کے پیچھے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہی فقاہت کام کر رہی تھی، فیض کام کر رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے دقت نظری، عمیق بینی اور پھر نصوص کے فہم کا جو درک دیا تھا، وہ اساتذہ در اساتذہ اصل میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقاہت کا مظہر تھا۔ سبحان اللہ، جب آپ اس پر چلے تو پھر آپ کی فقہ کو وہ دوام ملا، جیسے شہرت میں دوام عبداللہ بن مسعود کو ہے، ویسے فقہ میں شہرت پھر فقہ حنفیہ کو باقیوں سے زیادہ ملی۔ ٹھیک، یہ آپ کی خصوصی امتیازات تھے اور یہ آپ کے صحابہ کرام سے آپ کا تعلق؟ صحابہ کرام سے بھی آپ کا بڑا تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ کسی قافلے میں تھے تو ذرا مزاح اور ظرافت بھی آپ کی طبیعت میں بڑی تھی، اور یہ بھی ایک بڑا شخصیت اور خوبصورت پہلو تھا عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کرتے قافلے کو ملے، ان میں آپ بھی تھے، تو آپ سے سوال جواب جب ہوئے تو آپ نے علمی جوابات دیے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے قافلے میں عبداللہ بن مسعود تو کہیں چھپ کر نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا جی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے جوابوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آپ کے علاوہ اس طرح ظرافت پر مبنی اور حکمت پر مبنی کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ دیکھیں جی، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آخری جب کوئی بات آپ کرنا چاہتے صاحب نا، میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح ہم نے وہ ایک بات کی تھی نا کہ آپ وہ پتلی پنڈلیوں والی، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں یہ بھی آپ کے غلام سے یہ روایت ہے کہ کانا اجود الناس سے لباساً، کہ لباس کے اعتبار سے لوگوں میں آپ ایک نمایاں حیثیت رکھتے نمایاں تھے۔ کفن کہہ دیا، کفن میرا اتنا قیمتی مجھے پہنانا۔ وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا، خوشبو کے اعتبار سے بھی آپ لوگوں میں ممتاز ہوتے تھے۔ اور حضرت طلحہ سے یہ روایت ہے کہ یعرف ابن مسعود بریح طیب، کہ جب راتوں کے وقت آپ اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے، یعنی یہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نظافت کا بھی یہ عالم تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ سے بھی ایک یعنی حدیث کی جو روایت، جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ لگتا ہے جیسے اہل بیت میں سے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا معاشر النساء، اے عورتوں کے گروہ، کہ آپ بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں، بے شک وہ آپ کے زیورات میں سے کوئی تھوڑی سی چیزوں اگر مال نہ آپ کے پاس ہو۔ تو وہ فرماتی کہ جب گھر پہ گئی تو ان کو یہ احساس پیدا ہوا، کیونکہ یہ جو صحابہ جن میں یہ موجود تھے تو وہ کوئی بہت مالدار لوگوں میں سے اس طرح سے نہیں تھے، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ میں یہ خرچ اپنے خاوند کے اوپر کروں، لیکن آپ مسئلہ بھی پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ آپ جائیں اور آپ پوچھ کے آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ انہوں نے کہا آپ خود چلے جائیں۔ آپ گئیں، کہتی ہیں کہ میں جب پہنچی تو میرے سے پہلے ایک انصار میں سے عورت بھی وہاں پر موجود تھی، اور ہم دونوں نے، حضرت بلال باہر تشریف لائے، اور ہم دونوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں جا کے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کے اوپر جو ہمارے پاس یتیم بچے ہمارے پاس پرورش میں رہتے ہیں ان پر اور اپنے خامد پر خرچ کر سکتی ہیں؟ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لہما اجران، اجر القرابت و اجر الصدقہ، کہ ان کے لیے اس صورت میں دو اجر ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی کے اوپر خرچ کر رہی ہیں، اور دوسرا اجر یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہی ہیں۔ گویا کہ آپ کا پورا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ اچھا جی، اپنا بشارت وہ جو ہے واقعہ بڑا مشہور کہ یہ تشریف لا رہے تھے مسجد نبوی میں حاضر ہونے کے لیے، تو دروازے پہ ابھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ، تو یہ ادھر ہی بیٹھ گئے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں تم آگے آ جاؤ۔ یعنی ادب کا یہ عالم تھے، جہاں تھے، بعض نے لکھا ہے کہ بازار میں تھے ابھی، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ جی، بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، فرما برداری آپ کی ذات میں، حدیث کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، 848 روایات ہیں آپ کی، اور ان میں سے 64 روایات وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، 21 روایات بخاری شریف میں ہیں اور 35 روایات مسلم شریف میں ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں ایک تو تینوں عبداللہ نام کی شخصیات، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، بڑی بڑی شخصیات۔ ایک حدیث شریف جو آپ کی روایات میں سے غازی صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کہ تمہارے درمیان اخلاق اس طرح تقسیم کیے گئے ہیں جس طرح رزق تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کا محبوب ہے،
اور اس کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کا محبوب نہیں، لیکن دین صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کا محبوب ہے۔ اگر کسی شخص کو دینداری مل جائے تو اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دل اور زبان دونوں سے مسلمان ہوتا ہے، اور آخری جملہ بڑا قابل توجہ کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ رہے۔ واہ، فرمایا کہ اس بندے کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ آپ دیکھیے جو واضح و نصیحت آپ نے کی اس کے اندر بھی لوگوں سے متوجہ ہو کر آپ نے کہا کہ جس دل کے اندر قرآن کا علم نہیں ہے وہ اجاڑ، برباد اور ویران گھر ہے۔ آباد دل وہ ہوتا ہے جس میں قرآن کا علم ہوتا ہے۔ لوگوں سے آپ نے کہا کہ تم ان لوگوں کی پیروی کرو، پھر آپ نے پوچھا کہ نمازیں تم زیادہ پڑھتے ہو، روزے زیادہ پڑھتے ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ اجر کے اندر اور صحابہ کرام میں عبادت میں تم صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے کہ باتیں تو ہماری زیادہ ہیں لیکن ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی طرف کبھی توجہ نہیں کی اور ان کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی تھی، اور یہی بات خود حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ذات میں پائی گئی کہ دنیا سے بے رغبت رہے۔ جس وقت وصال کے قریب آپ سے کہا گیا کہ آپ کا وظیفہ جاری کیا جائے تو آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ کا وظیفہ جاری ہوگا تو آپ کے بعد آپ کی بیٹیاں ہیں ان کے کام آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اس بات کا خوف دلا رہے ہو کہ میری بیٹیاں فقر اور محتاجی کا شکار ہو جائیں گی، جبکہ میں نے ان کو ہدایت کی ہے کہ تم روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی رہنا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس پر فقر اور محتاجی نہیں آتی اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آپ نے یہ فرمایا کہ قلب حقیقی کو 3 جگہوں پہ تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، ایک جہاں پہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہو، دوسرے جہاں پہ ذاکرین کی محفل ہو، ذکر کرنے والے ہو، ٹھیک ہے، تیسرا فرمایا کہ تم جب اللہ کے ساتھ 1 to 1 ہو، ٹھیک ہے، وہ رات کی تنہائیوں میں جب 1 to 1 ہو تو وہاں قلب حقیقی کو تلاش کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک قلب مجازی ہے، ایک قلب حقیقی ہے۔ جس طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عمر تمہیں پتہ ہے دل 2 ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ایک کا ہی پتہ ہے، یہ جو دل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ قلب مجازی ہے، قلب حقیقی بھی ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر قلب حقیقی کو 3 جگہوں پہ تلاش کرو، تلاوت قرآن میں اس وقت اور ذاکرین کی محفل میں ذکر کے بعد، تیسرا 1 to 1 جب اللہ کے ساتھ۔ کمال کی باریکیاں ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، اس کا ایک پہلو جو بڑا نازک ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین نے جب آخری دفعہ دورہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63ویں برس میں، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جبریل کی آواز سن رہے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دورہ ہو رہا ہے، بالکل بالکل، تو یہ سن رہے ہیں، بالکل، یہ بھی ایک بڑا احساس نہیں ہے؟ بہت کم صحابہ کو ہے، شاید 1-2 اور صحابہ ہوں گے جن کے سید عائشہ صدیقہ ہیں، اور اس طرح کچھ اور صحابہ ہیں، صدیق اکبر کے بارے میں بھی ان کے بارے میں بھی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے کہ ان کو سنا ہے۔ ہاں جی، حدیث شریف ہے نا جو آج کے دور میں ہمارے اوپر بھی بڑی فٹ آتی ہے، وہ بیان کرنے والے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ میں کیسے پہچان سکتا ہوں کہ میں اچھا ہوں یا میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے پڑوسی کے ذریعے، آپ کے پڑوسی کے ذریعے پتہ چلے گا۔ اچھا، اگر آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ احسنت فقط احسنت، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اچھا کیا ہے تو تو اچھا ہے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے فقد اسأت، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے برا کیا ہے تو آپ برا ہے۔ گویا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے اور حضور کے اس فرمان سے ہمیں یہ درس ملتا ہے آج کے دور میں کہ ہم اپنے پڑوسیوں اور اپنے مخلوق جو جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، پڑوس صرف وہ نہیں جو آپ کے گھر کے ساتھ والا گھر ہے، آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ، سفر کر رہے ہیں، آپ کے سفر میں رہنے والے لوگ، جہاز میں ہیں، گاڑی میں ہیں، کلاس بس روم میں ہیں، ہر جگہ پہ جہاز میں جہاں پر بھی ہیں وہ سب آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے، ہماری ڈیلنگ ہے، یہ ہمارا دین ہے، الدین و معاملہ، دین ڈیلنگ ہے۔ تو یہ گویا کہ آج ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے ان کی وساطت سے کہ ہم اپنی ڈیلنگ کے اندر، اپنے معاملے کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں۔ بہت شکریہ بشارت آپ کا، ڈاکٹر جامعہ آپ کا بھی، بغدادی صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ معدہ اور پیٹ میں درد کا یہ علاج ہے، اس کا نسخہ ہے۔ اگر کسی شخص کو معدہ یا پیٹ میں تکلیف ہو تو سورۃ المنافقون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ دونوں تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے۔
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.